کا نام آدم کے بیٹے کا حابیل تھا اور جس کی ریجیکٹ ہوئی اس کا نام کیا تھا؟ قابیل. اب کیا ہوا؟ جس کی قبول نہیں ہوئی اللہ نے اسے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانیاں قبول کرتا ہے جو اخلاص اور تقوی کے ساتھ کرتے ہیں، تو جو مخلص ہو کر نیت خالص کر کے جانور کو ذبح کرتے ہیں اللہ قربانیاں متقین کی قبول کرتا ہے. اور اسی لیے کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. لوگوں، اللہ کو تمہاری صورتوں اور تمہارے مال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تمہاری خوبصورتیوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و متاع کی طرف اللہ کی نظر نہیں ہے، تو پھر کس کی طرف ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ اگر نظر ڈالتے ہیں تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال پر ڈالتے ہیں. یہ بندہ کس نیت سے جانور کو ذبح کر رہا ہے؟ ایک بندہ 10 لاکھ کا جانور ذبح کرتا ہے اور مقصد نمود و نمائش ہے، لوگوں کو دکھانا ہے. لوگ یعنی فلاں محلے میں حاجی صاحب نے جو جانور لیا وہ 10 لاکھ کا لیا ہے اور اس کا اتنا بڑا موٹا سارا جانور، لیکن اس کے مقابلے میں ایک اللہ کا درویش بندہ 10,000 کا جانور ذبح کرتا ہے. وہ 10 لاکھ کے مقابلے میں 10 لاکھ کے مقابلے میں 10,000 کا جانور ذبح کرنے والا آدمی، اس کی قربانی کو اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ یہ اخلاص اور نیت سے کر رہا ہے. اور 10 لاکھ والا لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نمود و نمائش کے لیے کر رہا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا کہ قربانی کا سب سے پہلے تصور کب اور کب پیش ہوا؟ آپ پیچھے والے لوگ میرے ساتھ ہیں، کب پیش ہوا؟ آدم. اس کے بعد پھر قربانی کا جو اصل جو تصور اور دوبارہ ایک احسن انداز سے زبردست طریقے سے اللہ نے جس کو احیاء کیا امت کے اندر اور ساری دنیا کے اندر اس کو پہچان کرائی، وہ قربانی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جب انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کی کوشش کی اللہ کے حکم اور آرڈر پر. میرے بھائیوں، اس کے بعد پھر یہ قربانی کا سلسلہ چلتا رہا. یہودی یہ کہتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی وہ اسماعیل کی نہیں تھی، تو پھر کس کی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے قربانی علیہ السلام کو جو دی تھی وہ اسحاق علیہ السلام کی تھی. بات کریں سنی کبھی؟ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی اللہ کے راستے میں پیش کی تھی نا بیٹے کی، وہ بیٹا جس کے گلے پر چھری چڑھائی تھی اور اللہ نے اسے اس کے بدلے میں ایک مینڈا پیش کر دیا اور انہوں نے اس کو قربان کر دیا. وہ کہتے ہیں وہ بیٹا اسماعیل نہیں بلکہ کون تھا؟ اسحاق علیہ السلام. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت اور اسی طرح قرآن کے سیاق سے جو ہمیں پتا چلتا ہے وہ بیٹا اسحاق نہیں بلکہ کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام. قربانی کا تصور یہودیوں میں نہیں تھا. اسی طرح قربانی کا تصور عیسائیوں میں بھی تھا، لیکن عیسائیوں میں تصور یہ تبدیل ہو گیا. کس نے تبدیل کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ رہنے تک موجود تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تجدید کرنے کے لیے آئے تھے نا. اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے اس کے بعد جان پال نے جب تورات کے اندر اور انجیل کے اندر تحریفات کی تو اس وقت جان پال نے قربانی کا تصور عیسائیت سے ختم کر دیا. ہندو مت کی طرف آئے، ہندوؤں کے اندر بھی قربانی کا تصور ہے. اپنے وشنو، اپنی دیویاں، اپنے دیوتا
بلکہ ان کی جو کتاب ہے بھگوت گیتا، اس کا مطالعہ کریں تو وہاں پر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے جو آج جانور میں گائے مسلمانوں کو قربانی نہ کرنے دیتے، یہ ایسی ذلیل قوم ہے کہ اپنے دیویوں اور دیوتاؤں کے نام پر پہلے آپ سے خود جو ہے وہ گائے کو ذبح کر کیا کرتے تھے اپنی قربانی اور بلی چڑھانے کے لیے۔ ان کے لیے گائے جائز ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سختی اور پریشانیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں، سزائیں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بے رخی ان کی اہل جو حدود ہے ان، میرے بھائیوں، قربانی کا تصور دنیا کے تمام مذاہب کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے موجود تھا اور موجود ہے، لیکن اس کا طریقہ کار، اس کی کیفیت، اس کی صورت مختلف ہے، بدلتی رہتی ہے۔ پہلی قوموں میں کیا ہوتا تھا؟ جانور ذبح کیا، اس کا گوشت باہر رکھا، آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی قبول ہوتی وہ آگ اس گوشت کو اٹھا کر لے جاتی اور ختم کر دیتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی آگ آسمان سے اس کی قربانی کو اٹھانے کے لیے نہیں آتی، پتا چل جاتا کس کی قبول ہوئی اور کس کی قبول ہے نہیں ہوئی۔ اور میرے اور آپ کے دین میں کیا ہے؟ اس طرح کا کوئی سسٹم موجود ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری قربانی قبول ہوئی ہے، قبول کب ہونی ہے، کس وقت ہونی ہے، وہ اللہ نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا ہے۔ اور کیا بتایا ہے کہ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانیاں کن کی قبول کرتا ہے؟ جو اخلاص سے قربانیاں مشرکین مکہ ان کی بھی قربانی کا تصور تھا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ جانور کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد گوشت خود کھایا یا آگے کسی تقسیم کر دیا، اور جانور کا جو خون ہے اس خون کو کعبے کی دیوار پر رگڑ دیا۔ خون کو کیا کرتے تھے؟ جانور کے خون کو کعبے کی دیوار پر رنگ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہماری قربانی کیا ہو گئی ہے؟ قبول ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اگر اس طرح قربانیاں قبول ہو جائیں تو پھر تو بندہ جو اللہ نے نظام مقرر کیا ہے تقوی اور اخلاص کا، اس کی بدفی ہوگی۔ فرمایا ایسی بات نہیں، جو اللہ نے قربانیوں کو قبول کرنے کے لیے عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط توحید لگائی ہے وہ ختم ہو گئی۔ فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو نہ تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، تو پھر اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنے والا انسان کہاں سے کر رہا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جانور حلال مال سے میرے راستے میں ذبح کر رہا ہے یا حرام مال سے کر رہا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں سب سے افضل کمائی کون سی؟ اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان نبی اللہ داؤد کان یاکل من عمل یدہ، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام وہ اپنے ہاتھوں سے کما کر اپنے پیٹ میں لقمہ ڈالتے تھے۔ انبیاء کا یہ وقت رہا ہے، حلال کمائی، حرام کمائی سے دوری، حلال کو اختیار کرنا، اپنے ہاتھ سے کمانا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ سود کے مال سے، جو بندہ دھوکے کے کمائے ہوئے مال سے، جو بندہ ناجائز مال سے، رشوت کے مال سے، 2 نمبری کے پیسے سے اگر وہ قربانی کرتا ہے، وہ چاہے 12 بھر کر قربانی کر لے، اللہ کی قسم اس کا شمار متقین میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ متقین ہمیشہ جب بھی خرچ کرتے وہ حلال مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں، قربانی جو ہے اگر ہم اس کے فلسفے کی بات کریں تو قربانی کا جو فلسفہ ہے اس میں ہم نے پچھلی دفعہ بیان کر دیا تھا، تقویٰ ہے۔
اور دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء ہے، اتباع ہے. کس طرح مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری بات توجہ سے سنیے گا، اللہ کے رسول نے عید کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد فلما انصرف فاذا ناس يذبحون قبل الصلاة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد دیکھا، پتا چلا کہ نماز سے پہلے ہی کچھ لوگ جانوروں کے گلے پر کیا چلا رہے ہیں؟ ذبح کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا سنو، جو تم نے نماز سے پہلے جانور کو ذبح کیا نا، من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، جس نے نماز عید سے پہلے جانور کو ذبح کیا اس نے جانور کو اپنے نفس کے لیے قربان کیا، یتیموں کے لیے، فقراء و مساکین کے لیے نہیں. ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنة المسلمين، جس نے جانور نماز عید پڑھنے کے بعد ذبح کیا اس نے مسلمانوں کے سنت اور مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا جن لوگوں نے نماز سے پہلے جانور ذبح کیا وہ دوبارہ اتباع پر نیا جانور لے کر ذبح کریں، ان کی قربانی اللہ کے راستے میں قبول ہے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ اس نے ہماری سنت کی مخالفت کرتے ہوئے عمل کیا ہے، ہماری سنت کی مخالفت کرتے ہوئے عمل کیا ہے. میرے بھائی اصول بنائے، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، کوئی بھی عبادت اور کوئی بھی عمل ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اگر نبی صحابہ کو کہنے کہ تمہارا یہ عمل قبول نہیں ہے تو آج کے مسلمان کا عمل کیا گارنٹی اس کے بعد قبولیت کی؟ کیا گارنٹی اس کے بعد؟ بھائیوں مجھے بتائیں، بات سمجھ آئی کچھ؟ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کے معاملات ہو، دین کے معاملات، عبادات ہو، روزی و نماز ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کر چلنا ہے. اگر اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، تقسیم و تاخیر کی اور سنت کی مخالفت کرتے ہوئے عمل کیا، اللہ کو وہ عمل جتنا مرضی خوبصورت و قابل قبول ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے کوئی عمل ایسا کیا، کوئی کام ایسا کیا، اس کام پر نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اذن اور حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بارگاہ الہی میں وہ عمل قابل قبول نہیں بلکہ کیا ہے؟ مردود ہے، رد کیا گیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں. میرے بھائیوں، قربانی کا فلسفہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جانور اللہ نے میرے اور آپ کے مطیع و فرما بردار کر دیے ہیں. اتنا بڑا اونٹ اور وہ آپ کے تابع ہے، جس طرح آپ سے چلاتے ہیں وہ چل رہا ہے، جس طرح آپ سے لے کر جانا چاہتے ہیں وہ جا رہا ہے. اونٹ کی 100 تعداد میں قطار ہے اور ایک بندہ 100 اونٹوں کو لے کر ہانٹ کر لے جا رہا ہے، اور یہ اختیار اسے 100 اونٹوں کی تعداد پر غلبہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. فرمایا جانوروں کے اندر وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، جانوروں کو اللہ نے تمہارے لیے نفع والا بنایا ہے. تم دودھ حاصل کرتے ہو، جانوروں سے حاصل کرتے ہو، گوشت کھاتے ہو، جانوروں کا کھاتے ہو. اور فرمایا ان کے بال، ان کا چمڑا، ان کے کھول، ان کی ٹانگیں، ان کو بھی اگر تم پائے بنا کر کھاتے ہو وہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. دودھ پیتے ہو، دودھ کو اس کے پیٹ میں کھاتا جانور کیا؟ سوچو تو ذرا، جانور کیا کھاتا ہے اور اسے گھاس پھوس کھلاتے ہو. کھاتا کیا ہے؟ جانور کو آپ بچہ کھلاتے ہو، جانور کو آپ کیا کھلاتے ہو؟ گندم کے جو نیچے والا اس کا حصہ ہوتا ہے اس کی توڑی کھلاتے ہو. لیکن جب وہ کھانے کے بعد اس کے پیٹ میں تغیرات کر کے سفید قسم کی میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے بچوں کے لیے غذا نکالنے والا، پینے کے لیے طاقت والی وہ کون ہے؟
آج کہتے ہیں جی کون یہ سارا سسٹم چلا رہا ہے، کون نظام چلا رہا ہے؟ وہ یہ اللہ چلا رہا ہے۔ پیٹ میں تغیرات کر کے باہر کیا نکل رہا ہے؟ دودھ نکل رہا ہے۔ یہ دودھ بنانے والا کون ہے؟ فرمایا ہم نے تمہارے تابع کر دیا۔ کذالک سخرناھا لتکبروھا علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ نے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا۔ جس طرف ہانکنا چاہتے ہو ہانک کر لے جاؤ، جاتے تمہارے لیے۔ اللہ نے فرمایا تم جب بیٹھتے ہو سواری پر، کبھی رب کو یاد بھی کیا ہے؟ کبھی رب کو یاد بھی کیا ہے؟ اللہ یہ اتنا بڑا اونٹ، یہ گھوڑا، یہ جو ہے وہ بیل، یہ میرے جو ہے وہ گھاس کو اٹھا کر میری منزل تک لاتا ہے۔ اللہ یہ اونٹ مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ یہ گھوڑا جس سے میں سواری کرتا ہوں، جنگ میں استعمال کرتا ہوں، جس سے میں کھیل اور کود کا مظاہرہ کرتا ہوں، کبھی سوچا ہے لتکبروا اللہ، تاکہ تم اللہ کی تکبیروں کو بیان کرو؟ کون ہے وہ بندہ؟ مجھے بتائیں جو اپنے اونٹ پر، اپنی گھوڑے پر، اپنی سواری پر بیٹھ کر وہ یہ کہتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اللہ کو کہتے تم گھوڑے پر سوار ہو، اور یہی نہیں بلکہ کسی بھی سواری پر، کوئی بھی سواری ہے، جہاز ہے، ٹرین ہے، گاڑی ہے، اور اس کو تابع کر کے تمہیں اس پر اختیار دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ تمہاری تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم مکھی تمہارے سے اگر کوئی چیز لے کر چلی جائے اور تم اس سے واپس لے لو چیز لی ہوئی، اور اس سواری پر، اتنے بڑے جہاز پر، اتنی لمبی ٹرین پر، اور اتنے بڑے سمندروں میں چلنے والے بحری جہاز پر اگر تمہیں اختیار دینے والا اور کنٹرول دینے والا ہے تو کون ہے؟ کبھی تو اللہ کو یاد نہیں کیا؟ موٹر سائیکل کی کک ماری، وہ جا رہے بھائی، کوئی نہیں کہا کہ دعا پڑھ لوں، کیا پتا کسی سفر میں میری موت واقع ہو جائے، جب رب کے پاس پہنچوں گا تو یہ تو ہوگا نا کہ اس بندے نے میری تصویرات پڑھ کر میرے پاس آیا ہے۔ گاڑی چلائی، چابی لگائی، نہیں پتا کہ سنت طریقہ کیا ہے لے کر جانے کا۔ گاڑی نکالی، اگلے چوک میں ٹھوکی، فلاں پر بندہ بھی مر گیا، گاڑی بھی گیا۔ اور میرے بھائیوں، یہ قربانی ہمیں یہ سب کچھ سکھا رہی ہے کہ جانوروں کو تمہارے تابع کرنے والا کون ہے؟ جانور کی طاقت تم 10 بندوں سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن ذبح کرنے کے لیے 3 موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اس ذبح کرنے پر اختیار دینے والا کون ہے؟ توحید کو دیکھیں، عقیدہ اور قربانی کتنا بہترین سبق ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول کر، ہمارے اعمال کو اللہ قبول کر۔ وما علینا الا البلاغ۔ ذی الحجہ جو ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے، اور یہ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں جنہیں ایام العشر کہا ہے، اللہ نے ان 10 جو ہے وہ دنوں کی بھی اور اس کی راتوں کی بھی بڑی فضیلت بیان کی۔ والفجر وليال عشر، اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے فجر کے وقت کی، وليال عشر، اور مجھے قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح بخاری کے اندر قول منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ 10 جو ہے وہ راتوں سے مراد کون سے آتے ہیں؟ ذی الحجہ۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا فضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی دن ہیں، تمام دنوں میں اللہ کو اگر سب سے افضل ترین دن لگتے ہیں تو وہ کون سے دن ہیں؟ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اتنی فضیلت والے دن ہیں کہ اس میں آپ دیکھیں عرفہ کا دن، وہ دن جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا دن وہ ہوتا ہے کہ جس دن اللہ تعالی اپنے حاجیوں کو دیکھ کر فرشتوں کو بلا کر فخر کرتے ہیں، ثم یباہی بہم الملائکہ،
اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہی وہ میری مخلوق ہے نا جس کے بارے میں تم کہتے تھے اللہ ان کو پیدا نہ کرنا. کیا کریں گے؟ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، زمین کا خون خرابہ اور فتنہ فساد پھیلائیں گے. اللہ ان کو تو پیدا نہ کرنا. آج جو میرے در پر آ کر مجھ سے مانگ رہے ہیں یہ بھی تو میرے ہی بندے ہیں نا. اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی لذت اور اتنا مجھے سرور اور مزہ آتا ہے اس شخصیت کو دیکھ کر. اللہ کہتے ہیں آج عرفہ کا دن ہے، جاؤ جتنے بھی لوگ میری نظر میں آ رہے ہیں اور میں جن کو دیکھ رہا ہوں اور جو عرفہ میں موجود ہیں، اللہ کہتے ہیں میں تمام کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہوں. یہی وہ ایام ہیں جن میں آپ حج کا آغاز کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کی مطابقت کرو. پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر حج کرتے ہیں. فرمایا فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، اللہ حج اور عمرے کی مطابقت کرنے والوں کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے جس طرح لوہے سے لوہا بھٹی میں ڈل کر پاک ہو جاتا ہے، اس کا رنگ اتر جاتا ہے. اللہ اس طرح لوگوں کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، اسی میں عرفہ کا روزہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جو بندہ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں پر رحمت کا کرم دے. میرے بھائیوں، یہی وہ دن ہیں جو بڑی فضیلت والے تکبیرات کے دن ہیں، ایام التشریق کے دن ہیں، ایام الذبح کے دن ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سب سے زیادہ جتنے بھی آپ اعمال کرتے ہیں اللہ کو جو سب سے محبوب عمل لگتا ہے وہ ان 10 دنوں کے اندر لگتا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بلل جہاد فی سبیل اللہ، اگر کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے اس کا عمل اتنا عظیم کہ جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی اس کا بھی عمل محبوب نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، اس کا بھی عمل ان 10 دنوں میں جو عمل کرنے والا ہے اس کے قابل اس کے برابر ہے نہیں. الا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع شيء، اللہ کے نبی نے فرمایا مگر وہ مجاہد جو اپنی مال، اپنی جان، اپنی جو ہے وہ جسم کا ہر چیز کا نذرانہ شہداء کے ساتھ پیش کر کے آ جاتا ہے، وہاں پر شہید ہو جاتا ہے، اس کا عمل بڑا. اس کے علاوہ ان ایام میں کوئی بھی عمل جو بھی جتنا مرضی عمل کر لے اس جو ہے وہ اس کے ان 10 دنوں میں برابر ہے نہیں. کوئی بعد میں جتنا مرضی بڑا عمل کرے لیکن جو ان 10 دنوں میں عمل کرتا ہے اس کے برابر ہے نہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا، کہ وہ بندہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور قربانی کرنا چاہتا ہو، فرمایا جب وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو اس کے بعد اپنے بال اور اپنے ناخنوں کو نہ کٹوائے، اور جو کٹوائے گا وہ کیا کرے گا؟ سنت کی خلاف ورزی کرے گا، گناہگار ہوگا، گناہ کی ارتکاب کرے گا، اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کرے گا. اور فرمایا ایک صحابی اللہ کے رسول میرے پاس قربانی کی طاقت نہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بالوں اور اپنے ناخنوں کو کاٹنا چھوڑ دو ہلال ذی الحجہ کے بعد، اللہ رب العالمین تمہارے عمل اور تمہاری نیت کے مطابق تمہیں بھی قربانی کا کیا کر دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے اس کا خصوصی اہتمام کیجیے. تکبیرات، عبادات، روزہ اور اسی طرح جو ہے وہ نیک اعمال ان کو کثرت سے کیجیے تاکہ ہمارے جو ہے وہ میزان وہ نیکیوں سے بھر سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ان دنوں میں بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا جو بڑا اہم اعلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی اعلان کیا تھا کہ یہاں پر اجتماعی قربانی کا انتظام موجود ہے اور اب تک تقریباً 6 حصے جو ہے وہ جمع ہو چکے ہیں، اور باقی احباب بھی اگر اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ مسجد اللہ والی اس کی انتظامیہ سے رابطہ کرے اور انشاءاللہ جانور وہ ہوگا
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کا ذبح کا عمل، اس کی کٹوائی کا عمل، اس کی ہر چیز ہے وہ اس انداز سے کی جائے گی یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. مسجد کے سامنے کب ہوگی؟ اور یہاں پہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جانور کو ذبح کیا جائے گا، اور آپ کے گوشت میں اور آپ کی جو ہے وہ چیز اس میں کوئی کسی طرح کی جو ہے وہ دھوکہ دہی نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز. امانت داری سے، دیانت داری سے آپ کے سامنے جانور ذبح کر کے آپ کا گوشت آپ کو دیا جائے گا. اس لیے اجتماعی قربانی میں جو احباب حصہ لینا چاہتے ہیں وہ اس مسجد کی جو انتظامیہ حاجی شریف صاحب ان سے رابطہ کریں. اور دوسری بات، حاجی صاحب جو ہیں 2 دن سے کافی بیمار ہیں، ان کے لیے صحت کی بھی دعا کریں، اللہ ان کو صحت و تندرستی سے نوازے، اللہ ان کو شفائے کاملہ دے. اور اس طرح جتنے بھی بیمار لوگ ہیں چاہے گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں جہاں بیمار ہیں سب بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت و تندرستی سے نوازے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب